الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بلند آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آواز نہیں آ رہی آپ کی، بلند آواز پڑھی، آواز آنی چاہیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بہت ہی عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رابر شریعت فخر سادات سید حاجی محمد عطا اللہ شاہ صاحب روشانی، عزت و احترام کے لائق فخر سادات محترم جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب روشانی، سجادہ نشین دربار عالیہ شریف، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد صاحب، دیگر بہت بڑی تعداد میں سادات اور علماء کے چمکتے جمکتے چہرے میرے آس پاس، قرآن کے حافظ باشرہ چہروں پہ حضور کی سنت، سروں پہ امامیں، یہ جتنے عزت و احترام کے لائق حضرات بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو دوام نصیب فرمائے. دور و نزدیک سے تشریف لائے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ فضل و احسان. شیخ المشائخ فخر سادات ولی کامل مجاہد اسلام قبلہ فخر سادات پیر سید خادم حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک میں حاضری کی سعادت ہوئی. اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دو جہت سے ایمان لانا ضروری ہے. آپ کی نبوت کا اقرار بھی ضروری ہے اور آپ کی ختم نبوت کا اقرار بھی ضروری ہے. جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا لیکن آخری نبی نہیں مانا تو اس نے حضور کو نہیں مانا، اور وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا.
جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ضروری ہے، آپ کی ختم نبوت پر یقین بھی ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ایمانیات میں سے ہے اور اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ اب قیامت آ سکتی ہے، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نئے نبوت کے دعوے دار کو کوئی مسلمان بھی سمجھے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ بے شک۔ یہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں۔ جب قوم غلط ہونے لگتی ہے تو اللہ پاک اور اپنے پیارے نبی بھیج دیتا ہے جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ اس امت کی ہدایت کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ قائم رکھنے کے لیے اور اس کو غلط راہوں سے بچانے کے لیے اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے رب ذوالجلال نے جو اہتمام کیا ہے، محبوب کی امت کے اولیاء اور علماء کو اللہ کے محبوب کا وارث بنا دیا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہ علماء، یہ اولیاء سرکار کا جو پیغام ہے، حضور کی جو دعوت ہے، میرے آقا پاک علیہ السلام کا جو دین ہے، قیامت تک اس کو قائم رکھنے میں آپ تاریخ اسلام اٹھائیں گے۔ امت مسلمہ کے اولیاء کا کردار اور علماء کا کردار نظر آئے گا، بے شک بے شک۔ کیونکہ یہ دین محمدی کے وارث ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، سرکار دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور یہ عقیدہ اتنا مسلمہ ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانوں کے نذرانے دینے پڑے تو دیے، اور حضور کی ختم نبوت پر پہرے دیے۔ حضرت سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ٹائم حضور علیہ السلام دا وصال ہویا اور چند دنوں تو بعد او لشکر جڑا مسلمہ قذاب کے خلاف ملک یمامہ حملہ کرن واسطے آقا پاک نے خود تیار کیتا، اور انہاں دا معاملہ کہ وہ ختم نبوت دا منکر آئی اور نبوت دا دعوے دار آئی، جھوٹا نبوت دا دعوے دار مسلمہ قذاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو عرض کیتا گیا، اے ابو بکر، آقا پاک علیہ السلام نے نواں پردہ فرمایا، مسلمانہ دے دل بوجھل ہے، مدینہ دے آس پاس کئی قومہ بغاوت کر چکی ہیں، کئی کلمے دا انکار کر چکے ہیں، کئی مرتد ہو چکے ہیں قبائل، یہود و نصارہ اپنے انتقام واسطے سازشاں کر رہے ہیں، کفار و مشرکین اپنے زخموں دے بدلے لیون واسطے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر اگر یمامہ روانہ ہو گیا اور پیچھے کسی غیر مسلم نے حملہ کر دیتا، مدینہ فوجیاں تو خالی ہو سی، جنگ جوہاں تو خالی ہو سکتا ہے حملہ ہوئے، اسالیاں جانا ماریاں ونجن، اسالے بالانو کویا ونجن، اور اسالے مال اسباب لٹ کے دے ونجن، اسالے گھر جلا کے دے ونجن۔ اے ابو بکر، بہتر ہے فی الحال اے لشکر روک لو۔ تو سارا خیال ہے کہ شاید حملہ ہوئے، شاید گھر ڈھاؤ، شاید بچے کو ہون، شاید عورتوں ٹکڑے ہون۔ خدا دی قسم ہے اگر شاید نہیں، میں نو یقین ہوئے کہ اس لشکر دے ونجن نال حملہ بھی ضرور ہو سی، شہادتہ بھی ضرور ہو سن، عورتہ بھی ذبح ہو سن،
بالاں دیاں گردناں بھی کپیاں ویسون گھرانوں بھی جلایا ویسی اسارے جسم دے ٹکڑے بھی کیتے ویسون تے بھائی جسم دے ٹکڑے آسمان دے پرندے کھاسون رب ذوالجلال دی قسمیں گھر جلاونا اولاداں کو ہاونا اپنی عورتاں قربان کرنیاں اپنی جانا نچھاور کرنیاں مینو قبول ہے میں او لشکر نہیں روک سکدا جڑا اللہ دے حبیب دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آکھو سبحان میں اللہ تقریر اردو چ کریں دا بیاں مینو چیٹ آئیے سریکی چ کرو میں توارے واسطے سریکی چاہیے ہون اگر ٹھلے باسوں میں بات اردو تے والوے سمینو کیا تکلیف ہے میں تا شوق اردو دا ذرا تکڑے تھی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ فرمایا میں وہ لشکر نہیں روک سکتا جڑا آقا پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے جا رہے ہیں پہلا لشکر پہنچا کامیابی نہ ہوئی دوسرا لشکر امداد دے طور تے پہنچا کامیابی نہ ہوئی تریجا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر پہنچا اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی مسلمہ قذاب واصل جہنم ہو گیا لیکن نتیجہ کیا نکلا 40,000 منکرین ختم نبوت دیاں گردنہ لہائیاں گئیاں انہوں نے واصل جہنم کیتا گیا 1200 صحابہ کرام میرے آقا پاک دی ختم نبوت دے تحفظ واسطے قربان ہو گئے لشکر واپس آیا حال احوال پہنچایا لوگوں نے آقا ابو بکر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اتنے غزوات دے اندر صرف 259 صحابہ کرام جامع شہادت نوش کیتا اور آپ نے ایک جنگ دے اندر 1200 صحابہ کرام شہید کروا چھوڑے آپ نے فرمایا صحابہ خدا کی قسم ہے یہ آقا کی ختم نبوت کے لیے ہم نے جنگ لڑی ہے اگر اس جنگ کے اندر حضور نبی پاک کا ماننے والا ایک ایک غلام اور ان کی اولاد بھی قربان کرنی پڑ جاتی میں قربان کر دیتا حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرا کر رہتا سبحان اللہ نعرہ تو سنو چو مدینے میں جو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت عقید ختم نبوت اے مسلمانہ دی پہچان ہے اور ایمانیات دے اندر اے لازم اور ضروری ہے اساں اس عظیم وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر موجودہ یہ دے اندر سارے علماء حقہ نے مشائخ نے بزرگان دین نے 1954 دے اندر تحفظ ختم نبوت واسطے تحریک دا آغاز کیتا 1974 تک انہوں نے اپنی جانہ لیتیاں 10,000 لوگوں نے جان دی نظرانہ پیش کیتا اور آقا دی ختم نبوت تے پہرے دیتے 1974 دے اندر تحفظ ختم نبوت دا آئین پاکستان دی قومی اسمبلی دے اندر پاس ہویا اور سرکاری سطح تے ملک تے آئین دے طور تے قادیانیاں نو مرزائیاں نو غیر مسلم قرار دیتا گیا اور اس ملک دے اندر یہ نظام قائم کیتا گیا کہ اس ملک دے اندر راون والا ختم نبوت دا منکر اگر آپ نو مسلمان اکھاسی مسلمان اکھامنا جرمے مسلمان اس نو سمجھنا اور آکھنا جرمے اس عقیدے دا نام عقیدہ تحفظ ختم نبوت ہے اس آئین دا نام آئین تحفظ ختم نبوت ہے لیکن ایک ایسا دور آیا آج تو چند سال پہلے لوگوں نے سمجھیا حضرت مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی ہستیاں ہن دنیا تے نہیں رہیاں حضرت حضور قائد ملت اسلامیہ حضور قبلہ قائد مولانا شامد نورانی وہ ہستیاں دنیا تے ہن موجود نہیں رہیاں حضور خیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ ہستیاں نہیں رہیاں لہذا اگر رات دے اندھیرے دے اندر ایک قانون بدل لیتا بنیے تو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا جڑا میدان چاہے اور حضور دے دین اور ختم نبوت تے پہرا لے وے رات دے اندھیرے اس ٹائم انہوں نے اپنا کالا کرتوت کیتا کاموہ کالا کیتا ختم نبوت آئین بدلن دی کوشش کی تھی اللہ پاک نے ایک مرد کلندر دی ڈیوٹی لگائی ویل چیئر تے جلوہ گارائی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ سر تے کفن بن کے لبیک دا نعرہ لا کے تاجدار ختم نبوت دی آواز بلند کر کے میدان دے اندر آئے اور ایسی روح پھونکی ایسا جذبہ بھرا ایسا جذبہ بھرا ایسی روح پھونکی ایسا جذبہ بھرا کہ جناب لکھاں مسلمانانوں لکھاں نوجوانانوں سران تے کفن بنوائے اور
اور حضور دی محبت ایمان اپنی موت دی اپنی زندگی دی اپنے سرا دی آپ نے بیعت کی دی اور میدان دے اندر اتر کے حضور دی ختم نبوت دے پہرے دے کے اس وقت تک واپس نہیں گئے جتنے وقت تک آئین بحال نہیں ہویا ناموس رسالت تے پہرا دیتا ختم نبوت تے پہرا دیتا اور اس نے قوم نو جگایا اور پیغام دیتا کہ او کافرو او یہودیو او عیسائیو او ختم نبوت دے منکرو یاد رکھو جتنے تک سنی ماں دا دودھ پیون والا ایک بالوی دنیا تے موجود ہے آقا دی عزت اور ناموس تے پہرے دیندے راسن جانا قربان کر دے راسن اپنے خون دے نظرانے پیش کر دے راسن اپنی جوانیاں لٹا دے راسن بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ہاتھ چاہو زمین آ لئی تے اس تے سٹے جا لئی بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام ایک ڈبہ خاموش ہو گئے ذرا آواز گھٹ ہو گئی ہے دیکھیں چیک کرو اے مسئلہ ہے یا اے مسئلہ ہے کتائی کو مسئلہ ہے صحیح پہلے سیٹنگ ہو گئی ہے ہون ذرا سیٹنگ وقت خراب تھی گئی ہے ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نہ لاکھو چاہتا اللہ اکبر و کبیرہ میرے رب ذوالجلال نے آقا پاک نو ختم نبوت تاج عطا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پاک محمد کریم علیہ السلام توارے جو کسے مرد باپ نہیں اے اللہ دے رسول ہیں اور دنیا تے آمن والے آخری نبی ہیں وکان اللہ بکل شیء علیما رب ذوالجلال ہر شیدہ وسیع علم رکھن والا ہے اے آیت دا ترجمہ ہو گیا مہربانی کرو تقریر کرو دیو اے آیت دا ترجمہ ہو گیا اللہ اکبر و کبیرہ ان اگلی گال سماعت کرائے میرے بھائیو میرے آقا تو بعد نبوت محالے قیامت تک کوئی نبی نہیں آمنا لیکن نبوت دے اور جناب دین دے اسلام دے قرآن دے دشمن ہزارہ آئے اور ہزارہ آمنے لیکن دوستو اللہ نے اسباب کیا پیدا فرمائے کہ 100 سال بعد بھی دین زندہ 500 سال بعد بھی دین زندہ 1000 سال بعد بھی دین زندہ آج 1400 سال بعد بھی دین زندہ میرے رب ذوالجلال نے حضور دے دین دے تحفظ واسطے اللہ دے محبوب کریم دے غلام آپ دے نوکر اولیاء کاملین محدثین مفسرین علماء ربانیین انہوں دین دا وارث بنا چھوڑے جنہوں نے ہر دور دے اندر اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر کے حضور دے دین تے پہرے دیتے اللہ اکبر و کبیرہ کربلا دا منظر یاد ہے ذرا سبحان اللہ آنکھو جا کربلا دا منظر یاد ہے بھائی قربان بھانجے قربان بھتیجے قربان اولاد قربان حالت سجدہ دے اندر اپنی گردن بھی قربان کر چھوڑی اے کربلا والو اتنی بڑی قربانی کیوں ہے فرمایا سرداد نتاد دست در دست یزید یزید ایک پلید شخص دنائی امام عالی مقام ایک پاک شخصیت دنائے وہ پاک حد پلید حد دے اندر بیعت کرامنا چاہتے ہیں میرے امام اگر بیعت کر دیں نقصان کیا ہے دین بدل بیسی شریعت بدل بیسی قرآن دے اصول بدل بیسن حضور دی حدیث اور شریعت دے اصول بدل بیسن ایک طرف حضور دا دین آئی ایک طرف جناب اپنی جان آئی اپنا خاندان آئی اپنا کم آئی اے کربلا والو ذرا بتاؤ کیا کرو گے فرمایا جان قربان کریں گے پرچم اسلام لہرائیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے لوگوں کائنات بعد میں ہے محمد کا دین پہلے ہے اللہ اکبر و کبیرہ دوستو ہر دور دے اندر آقا پاک نبی کریم علیہ السلام دے نوکرہ نے غلامہ نے اس دین متین دی پیروی کی تھی اور ادھر تحفظ کیتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت بادشاہ
ظالم خلیفہ ہے احمد بن حنبل آپ لکھ رہے ہو اقرار کر لو کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے آپ نے فرمایا میں دین نہیں بدل سکتا قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ پاک دی صفت ہے اللہ پاک دا کلام ہے آپ نو کوڑے بھی مارے گئے آپ نو جیل بھی پایا گیا آپ کے زخمہ دے نشان بھی لائے گئے آپ دی زندگی جیل دے اندر گل گئی اللہ اکبر و کبیرہ آپ نے فرمایا ظالموں انہاں جیل دیاں سلاخاں دے اندر احمد بن حنبل دی جان نکل سکتی ہے لیکن خدا دا دین نہیں بدل سکتا اس طرح دے لوگ آئے جنہوں نے دین بچاون واسطے حضور آقا پاک دے اسلام تے پہرے دیون واسطے اپنی جانا نچھاور کر چھوڑیاں جس ٹائم بادشاہ وقت ہر گیا اور اس نے سمجھ آ گئی کہ امام احمد بن حنبل دی موت بھی قریب ہے اور آپ نے موقف تے قائم ہیں اس نے آپ نو آزاد کیتا آپ دے ہاتھ زنجیراں آپ دے پاؤں زنجیراں اس ٹائم قید خانے تو باہر آئے آپ دی زنجیراں کھولیاں گئیاں زنجیراں زمین تے ٹھر پیاں آپ نے زنجیراں چاہیاں آپ دا بدن بھی زخمی ہے آپ دا جسم انتہائی کمزور اور نحیف اور علیل ہے آپ نے اپنے ہتھاں دے نال زنجیراں نو چاون دی کوشش کی تھی زنجیر اتنی بھاری ہے کہ آپ تو چوی نہیں سکتی بادشاہ ہے احمد بن حنبل بڑے مشکل نال انہاں زنجیروں تو جان چھٹی ہے وقت کیوں چاہنا چاہنا ہے توجہ میرے آلے پاسے وقت کیوں چاہنا چاہنا ہے آپ نے فرمایا میں قیامت دے میدان جس ٹائم رب ذوالجلال دی بارگاہ میری حاضری ہو سی میرا رب فرماسی احمد بن حنبل ہم نے تجھے امام وقت بنایا تھا بتاؤ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا تھا تو میں یہ زنجیریں پیش کر کے عرض کروں گا مولا احمد بن حنبل اپنی زندگی ان زنجیروں میں گزار کے آیا ہے لیکن تیرا دین نہیں بدلنے دیا ہے تیرے قرآن پہ حرف نہیں آنے دیا ہے اے علماء اے اولیاء اے وقت کلندر اے وقت غوث اے وقت جناب والا سادات کرام انہاں ہر حال دے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام دے دین متین میں رکھوالی کی دیئے امام حضرت شیخ ربانی امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا کمال دیکھو آپ دا مرتبہ دیکھو وقت بادشاہ آدھے میرا باپ اکبر آئی اور اس دین اکبری آئی اے امام ربانی اے شیخ احمد فاروقی سرہندی یہاں پر دین اکبری کی بات چلے گی دین محمدی کی بات نہیں چلے گی فرمایا ہم حضور کے دین کے وارث ہیں ہم قیامت تک دین محمدی کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جیڑا شخص بھی دربار دے اندر آندہ ہے دربار دے اندر آندہ ہے بادشاہ وقت نو سجدہ کر دے حضرت امام ربانی آئے آپ گردن اکڑا کے کھڑے ہو گئے جہانگیر بادشاہ دا تقاضا ہے گردن جھکاؤ فرمایا گردن اللہ دی بارگاہ جھکاؤن واسطے آئیے ایک گردن جناب والا ایک گردن صرف اللہ دی بارگاہ جھک سی تیری بارگاہ چ نہیں جھک سکتی اس نے چار بندنوں آکھا آپ دی گردن جاؤ آپ دی مینو ٹائم دیکھنا ہے آپ دی گردن جھکاؤ اور آپ دی جناب والا گردن نو جھکا کے مجبور کرو سجدہ کرنتے حضرت امام ربانی آپ تو زور لایا گیا گردن نو پکڑا گیا جھکایا گیا اللہ اکبر و کبیرہ آپ دے نک اور آپ دے مبارک منہ جو خون آ گیا آپ دا چہرہ نہیں جھکا آپ دی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے آپ نے گردن نہیں جھکائی اللہ اکبر و کبیرہ کوڑے بھی مارے آپ نو قید بھی پایا کہ دین اکبری دی گل کرو فرمایا دین اکبری دی گل نہ ہو سی تو دین محمدی دی گل ہو سی ایک رات بادشاہ نو خیال آیا کہ یار میں ظلم تا نہ کر رہا میں زیادتی تا نہ کر رہا اوہ وزیر آدھن اے وقت تا بادشاہ بننا چاہتا ہے اے بابا وقت تا بادشاہ بننا چاہتا ہے اے تیری کرسی تے باونا چاہتا ہے اس نو دین نال کوئی لگن کو نہیں اذا ظاہر ہو رہے اذا باطن ہو رہے اس نے اپنے وقت وزیر نو آکھا یار بابے نو ازمان تا صحیح شاید بابا اللہ والا ہوئے اور اسا غلطی تے ہوا ادھی رات دوے لئے بادشاہ نے اس نو سمجھا کے بھیجا کہ فان اے گل کر بابے نال اگر بابا تیرے نال رل منے اسا مطلب ہے بابا تخت و تاج واسطے کر رہے ہیں اور اگر بابا تیرے نال نہ رلے اسا
یہ مطلب ہے بابا دین واسطے کر رہے ہیں، رات دویل ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، حضرت امام ربانی اپنے قید خانے دے اندر موجود ہیں۔ دیکھو میرے آلے پاسے دریاں کھنڈ دیاں راسو، ذرا دیکھو تے سبحان اللہ آکھو اللہ اکبر و کبیرہ۔ رات دویل ہے، آپ دے قید خانے دے اندر وزیر پہنچ گیا، اس نے آکھا اے بابا جان مسئلہ اے ہے جس طرح تساں بادشاہ تو تانگا ہو میں بھی بادشاہ تو تانگا، آؤ مل جل کے بادشاہ دے خلاف ایک سازش کر دیاں۔ رات دویل اسی میں بادشاہ دے کمرے جویسا جا کے تلوار نال اودی گردن لہسا، اس نو تھالچ رکھے سا، اودہ سر تھالچ رکھ کے میں توانو پیش کر دے سا، لیکن میری شرط مننی پوسی۔ آپ نے فرمایا تیری شرط کیا ہے؟ اس کا بادشاہ دا تخت تساں سنبھالنا پوسی، پورے ہندوستان دی بادشاہی دا تاج تساں سر تے رکھنا پوسی۔ آپ نے فرمایا کملہ ہو گیا ہے، میں تخت واسطے سب کچھ نہیں کر رہا، میں تو حضور دا دین تخت لاون واسطے سب کچھ کر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو دین محمدی نو تخت لاؤنا چاہنا، لہذا لوٹ جا، میں نو بادشاہ دے نہ تخت نال تعلق ہے نہ تاج نال تعلق ہے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس کس کو میں بتاؤں؟ کوئی خود ہی جا کے دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عصمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہر دور دے اندر، ہر دور دے اندر، ہر دور دے اندر۔ اور بھائی لگے نارا ٹائم تھوڑے نا، ٹائم تھوڑا ہے، میں تقریر ہی تو کروں دے ہونا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کرو، ہر دور دے اندر دین متین واسطے، دین متین دی مخالفت واسطے لوکاں نے اپنا کردار ادا کیتا ہے، لیکن ہر دور دے اندر دین دا تحفظ، دین واسطے قربانی یا اولیاء کرام نے پیش کیتی ہے یا علماء اسلام نے پیش کیتی ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ دین دے وارث ہیں اور ہمیشہ اپنے ماں پیو دی جائیداد انہوں نے وارث سنبھال دیں۔ کیا وجہ ہے دوستو کہ جڑے دنیا دار لوگ ہیں یہ اپنی زمینہ واسطے کیس لڑ دیں؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا دار اپنے مکانہ تے بننا واسطے کیس لڑ دیں، اپنی زمینہ تے فصلہ واسطے کیس لڑ دیں، اپنی دنیاوی معاملات واسطے کیس لڑ دیں، لیکن جڑے علماء کرام ہیں انہاں دا رولنا نہ زرد ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، اے جس ٹائمی میدان چاہیں یا ناموس رسالت واسطے آئیں یا ختم نبوت واسطے آئیں یا مقام مصطفیٰ واسطے آئیں یا نظام مصطفیٰ واسطے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ دین دے وارث ہیں۔ انہاں دی وراثت تخت و تاج نہیں ہے، انہاں دی وراثت انبیاء کرام دا دین ہے، میرے آقا پاک دا دین ہے، سنت رسول ہے، رب دا قرآن ہے، دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس طرح جانا دے نظرانے پیش کر کے ہر دور دے اندر علماء دین نے قربانیاں دیتیاں۔ اس ویلے بادشاہ نو خبر ہوئی کہ بابا جان نال تخت اور تاج نال کوئی غرض کوئی نہیں، اس نے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نو اپنے محل دے اندر بلایا، اپنے تخت بلایا، آپ قدمن دے اندر بہ گیا، حضور توبہ بھی کراؤ تے بیعت بھی فرماؤ، توبہ بھی کرواؤ، میں نو اپنی بیعت بھی کرواؤ، اور آج تو بعد ہندوستان دے اندر میرا بابا دین اکبری دی گل نہ ہو سی بلکہ آقا مولا دین محمدی دا پرچار ہو سی۔ لوگوں اگر یہ ہستیاں ہندوستان سے نہ دیاں، یہ لوگ دین دا تحفظ نہ کر دے، آج کلمہ کتھے ہو گیا، آج اسلام کتھے ہو گیا، آج دین محمدی کتھے ہو گیا، آج محراب و مسجد و ممبر کتھے ہونا، آج قرآن تے حدیث دیاں صداواں کتھے ہونا، مننا پوسی۔ ایک قوم اللہ دے اولیاء دی قوم ہے، اللہ پاک دے حبیب دے غلام اور خادم علماء کرام دی قوم ہے کہ جنہوں نے آج تک دین نو سنبھالا ہوئے ہیں اور دین کا تحفظ کیتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بڑی توجہ نال غور نال سماعت فرماؤ، جنہوں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، اللہ دا ولی ہے، آل رسول ہے، حضور خواجہ خاصگان خواجہ معین الدین چشتی ارمیری رضی اللہ تعالی عنہ 90 لاکھ نو ہندوستان
ہندوستان دے اندر انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور آقا پاک علیہ السلام دے دین کے پہرے رہتے دوستو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ او کتھوں چلے اور لاہور دی دھرتی تے آ کے آپ نے لوکاں دے دلاں نو ایمان نال سیراب کیتا لوکاں نو کلمہ پڑھایا لوکاں نو دین محمدی سکھایا اور یاد رکھا ہے جس ویلے ہندوستان تے انگریز در آ جائی ہندوستان تے ہندو در آ جائی اور مسلمانوں نو ذبح کیتا جا رہا ہے اس ویلے بھی اگر دین دا تحفظ کیتا ہے اسلام دا تحفظ کیتا ہے شاعر اسلام دی پہچان دا تحفظ کیتا ہے اے علماء دا کردار ہے اے اولیاء ملت اسلامیہ دا کردار ہے جنہوں نے ہر دور دے اندر اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر کے آج سارے دلوں دے اندر اولیاء دا مقام کیوں ہے اولیاء دا مرتبہ کیوں ہے اولیاء دی محبت کیوں ہے سادات کرام دا مقام اور مرتبہ کیوں ہے دوستو وجہ یہ ہے سادات دا ادب اس واسطے ہے اے خون رسول ہے اے آل رسول ہے اے نسبت رسول ہے اے وجود آقا نبی پاک علیہ السلام دا فیضان ہے حضور دی آل ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا یار چاکو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا کچھ لوگ سوال کر دیں جناب تو سوی آل محمد دنال محبت کر دے ہو اور دوسرے لوگ رافضی لوگ بھی آل محمد دنال محبت کر دیں اور تو آلے اور انہوں نے اندر فرق کیا ہویا میں کہا بہت بڑا فرق ہے جناب کیا فرق ہے میں کہا فرق اے نہیں کہ جڑا آل محمد دنال محبت کرے اور رافضی ہوئے دے آل محمد کی محبت یہ اصل میں سنیت ہے جناب فرق کیا ہے میں کہا فرق یہ ہے اسا آل محمد نال بھی پیار کر دیا اصحاب محمد نال بھی پیار کر دیا وہ لوگ صرف آل محمد کی بات کرتے ہیں اصحاب محمد سے ان کے سینے جلتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی صداقت کے منکر ہیں فاروق اعظم کی عدالت کے منکر ہیں عثمان ذوالنورین کی حیاؤں وفاؤں کے منکر ہیں اور میرے آقا پاک کی ازواج مطہرات کی وفاؤں اور عزتوں کے منکر ہیں آل محمد کے پردے میں اصحاب محمد پہ تان کرتے ہیں ان کو رافضی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اصحاب محمد کا نام لیتے ہیں اور آل محمد سے بغض رکھتے ہیں مولا علی کے نام سے چڑھتے ہیں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جن کے پیٹ میں مروڑ پوٹے ہیں پڑتے ہیں اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جن کا ذکر ان کے لیے آسمانی بجلیوں کی طرح گرتا ہے ان کو ناسبی کہا جاتا ہے جو صحابہ کا نام لیتے ہیں آل محمد سے چڑھا کرتے ہیں اور ان کو رافضی کہا جاتا ہے جو آل محمد کا نام لیتے ہیں صحابہ کو بھونکتے ہیں ہمیں اہل سنت کہتے ہیں صحابہ کے بھی نوکر ہیں آل محمد کے بھی غلام ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت اپنی پہچان کرو اپنی پہچان کرو اگر کوئی شخص جناب والا اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ہر روز 10 گھنٹے حضور نبی کریم علیہ السلام دی آل دی شان بیان کرے یہ رافضیت نہیں ہے یہ سنیت ہے اور اگر اس نے ایک نکتہ بھی صحابہ دے خلاف استعمال کیتا یہ دوستو یہ سنیت نہیں ہے رافضیت ہے اگر 10 گھنٹے کوئی با کے حضور نے صحابہ دی شان بیان کرے یہ ناسبیت